السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القدس کی اتنی اہمیت کیوں؟ ایپیسوڈ 2۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ دونوں میں سے زیادہ عظیم اور ورچوس کون سی ہے، مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا 4 گنا زیادہ اجر کا باعث ہے ایز کمپیئر ٹو مسجد اقصیٰ۔ اندازہ لگائیں کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ریوارڈ کتنا ہے؟ 1000 رکعت کا۔ اس کا 1/4 کتنا ہوا؟ 250 رکعت۔ اس کے علاوہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں نماز کے اجر کو ایکول ٹو 500 رکعت بتاتے ہیں، اور 1000 رکعت کا اجر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، اور 1,00,000 رکعت کا ثواب مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا۔ تو یہاں پر فضائل کے لحاظ سے پیدا ہونے والے ڈفرینس کو ہم کیسے سمجھیں؟ اس میں کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ 500 رکعت والی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ فرض ورسز سنہ کا کمپیریزن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فرق فرض اور سنت نماز کے اجر کا ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ جماعت میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا اجر 500 رکعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کروائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اکیلے میں ادا کرنا وہ 250 رکعت کا اجر ہے۔ کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ورچیو اور ثواب بڑھا دیا گیا ہو۔ کچھ کا خیال ہے کہ پہلے کم ریوارڈ تھا، یعنی 250 کی تعداد تھی، اور پھر اللہ نے اسے بڑھا کر 500 کر دیا۔ جیسے اللہ نے ایک اسپیسیفک پرسنٹیج دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت کے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے، اور پھر اللہ نے اس پرسنٹیج کو بڑھاتے گئے اور بڑھاتے گئے۔ ان اینی وے اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک اہم نوٹ جو بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں 1,00,000 رکعت کا ثواب مسجد حرام میں اور میکسیمم 500 مسجد اقصیٰ میں۔ کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ آپ کا کمفرٹیبل 5 اسٹار ہوٹل جو مکہ کے قریب ایک بلند عمارت میں ہے، اور آپ کو وہاں سے ہر سہولت میسر ہے، AC والے کمرے سے لے کر بہترین ریسٹورنٹس میسر ہیں، اور آپ حرم میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا یہ سب اپنی انٹائرٹی میں اس شخص سے زیادہ بہتر ہے جو غاصب فوجوں کے بیچ سے گزر کر اور کئی رکاوٹوں کو عبور کر کے گھنٹوں کا انتظار کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کی کوشش کرے؟ یقیناً نماز اٹسیلف اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ہر کسی کو اس کا اجر دیتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے ثواب کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اپرچونٹی نصیب کرے، while appreciating those people جو ان سب رکاوٹوں اور ظلم اور بربریت اور اس سب کو عبور کر کے مسجد اقصیٰ میں ایک فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کو ریوارڈ ان اٹس انٹائرٹی ان سب تکالیف اور سٹرگلز کے ساتھ ملے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک نہیں رکے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 times more اجر ایز کمپیئر ٹو مسجد اقصیٰ۔ یہ حدیث الحاکم میں اوتھینٹک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بہترین نماز ادا کرنے کی جگہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا بہترین نماز ادا کرنے کی جگہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک انسان کو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی کہ اسے ایک گھوڑے کی زین، ایک سیڈل جتنی جگہ ملے، اور وہ وہاں سے
مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکیں. یہ ایبلٹی صرف مسجد اقصیٰ کو دیکھ پانے کی اس مقبوضہ زمین پر. یہ حدیث اتنی ڈیپ ہے کیونکہ یہ اشارہ کر رہی ہے مسجد اقصیٰ پر قبضہ، ایک مومن کی اس طرف محبت و رغبت، اور اس کے گرد زمین کے تنگ پڑنے کو، کہ ایک انسان اس کے پاس گھوڑے کی سیڈل، آپ سمجھتے ہیں زین جس سے گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے، وہ پتلی سی رسی نما چیز، اس سیڈل جتنی جگہ بھی کسی کو ملے گی جہاں سے وہ صرف مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکے گا. امیجن کریں بیت المقدس کا وہ نظارہ. اب اس وقت آپ کے لیے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ آپ کا ہوٹل روم جہاں سے آپ کعبہ دیکھ سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی جلال آف کعبہ، یا وہ کمرہ جو ہم حاصل کر سکیں مسجد اقصیٰ کے قریب، مسلمان جہاں دنیا بھر سے وزٹ کریں گے، اور مسلمان جو وہاں رہتے ہیں وہ میزبانی کریں گے ان لوگوں کی جو بیت المقدس کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں بس دیکھنے کے پرپز کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑے کی زین جتنی جگہ. اب یہ 1 اسٹار ہوٹل بھی ہو سکتا ہے یا مے بی نو ہوٹل ایٹ آل، اتنی سی جگہ جہاں سے آپ صرف بیت المقدس کو دیکھ سکیں. اس سے بڑھ کر آپ کو دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ ہو. ذرا سوچیں وہ کیا وقت ہوگا. میں چاہتی ہوں اب آپ میرے ساتھ اس جرنی میں آگے چلیں، اور جن جگہوں سے آپ فیملیئر ہیں یعنی بیت الحرام اور مسجد نبوی، ان کو امیجن کرتے ہوئے آپ مسجد اقصیٰ کو سمجھیں اور یروشلم کو اس کی جگہ دے سکیں کہ کیسے یہ ہمارے دلوں میں اس کا مقام اور محبت داخل ہو. ایک اور حدیث ہے، میمونہ بنت سعد کی ایک روایت کے مطابق، اس حدیث کی چین آف نریشنز میں کچھ اختلاف ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا جائیے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کریے، اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو اس کے چراغوں کے جلنے کے لیے کچھ آئل، کچھ تیل بھیج دیں. یعنی اگر آپ اتنا بھی کر سکیں تو کریں، جو بھی کر سکیں وہ کریں. اپنا کنیکشن اس جگہ سے رکھنے کی غرض سے، جیسے نماز ایک فزیکل کنیکشن ہے نا، ویسے ہی مسجد اقصیٰ سے محبت کوئی خیالی یا دماغ میں چلنے والی کوئی پکچر نہیں ہو سکتی. جس حد تک فزیکل کنیکشن پاسبل ہے وہ قائم رکھنا ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ صرف آئلز کی یا تیل بھیجنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کر سکیں مسجد اقصیٰ کی مرمت کے لیے یا اس کے قریب لوگوں کی مدد کی صورت میں، یہاں تک کہ بائیکاٹ، ہر وہ چیز کا بائیکاٹ جو اس پر قابض لوگوں سے منسلک ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سورۃ 3 کو امیجن کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین یعنی فگ. علماء کہتے ہیں کہ تین از ریفرنگ جودی کا پہاڑ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر رکی تھی جب ان کو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کشتی پر سوار ہونے کا حکم ہوا تھا. یہ شام کا ایریا بنتا ہے، سیریا اور ترکی سمویئر اس کے بیچ، کیونکہ وہاں تین یعنی فگز کی پریزنس بہت ہی نمایاں ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ تین بھی فلسطین ہی ہے. مراد ہے الزیتون والتینی والزیتون، یعنی اولیوز کی زمین، زیتون کی زمین.
اللہ تعالیٰ اس پاک زمین اور اس کے گرد جگہ کو ریفر کر رہے ہیں کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ تھی جہاں سے وہ دعویٰ کرتے تھے، اور بہت سے انبیاء کی جگہ تھی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں جانے کے خواہش مند، وطور سینین اور صحرائے سینائے ریفرنگ ٹو موسیٰ علیہ السلام، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور یہ بابرکت جگہ یعنی مکہ۔ اللہ نے ساری اہم جگہ کور کی ان 3 آیات میں، اور تمام اہم انبیاء یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمام جگہیں جہاں وہ موجود رہے اور وحی ریسیو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ذرا سوچیں، ہم کتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں سالوں سال یہ دیکھتے دیکھتے کہ کیسے زیتون کے درخت، وہ اولیو ٹریز جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ان کو اکھیڑا جاتا ہے، ظالموں کی جانب سے ان کو توڑا جاتا ہے، ان کو برباد کیا جاتا ہے، لیکن اللہ اس جگہ کو الزیتون کہہ کر بلانا پسند کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ نے اس زمین کو فل آف ریسورسز بنایا ہے، جسٹ ویری ڈفرینٹلی فرام مکہ جو کہ بنجر ہے۔ وہاں آپ کسی ایگریکلچر یا زراعت کو دیکھنے نہیں جاتے، صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی محبت کے لیے جاتے ہیں، جبکہ یروشلم اپنے ریسورسز، اپنے ایگریکلچر کی وجہ سے ایک ایسی جگہ ہے جو قیامت تک متنازع رہے گی، اور اس کو حاصل کرنے کا مقابلہ لگا ہی رہے گا۔ اللہ نے اس جگہ کو زیتون، تین، بہترین درخت اور وہ ساری برکات عطا کی جہاں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم ان نعمتوں کو انجوائے کر سکیں اس سے پہلے کہ ہم جنت میں ان نعمتوں کا مزہ لیں۔ اللہم آمین۔